بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے، کیا جائے، بڑا علاج کرایا، میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا، اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب اوکاس بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، اس طبیب، اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے پاس پہنچے، دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی۔ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا کہ حضور گھر پر اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا سرکار یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب مرضی ہو دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ کھلنا مشکل ہے، کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 مہینے سال بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لرز گئی۔ قریب تھا کہ اس طبیب راہب کا مکان گر جاتا اور راہب مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ سردار مکہ ہے۔ راہب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کرو کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ کبھی اس کتاب کو دیکھتا ہے، کبھی سرکار کا چہرہ والضحیٰ دیکھتا ہے، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا۔ پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ! عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اب یہ اعلان نبوت فرمایا نہیں، لیکن راہب پہلے کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے۔ پھر فرمایا راہب صاحب، جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ کام جلدی کریں۔ راہب نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب میں آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سرکار آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو محبوب کے پاس لے آئے ہیں اور امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ عبد المطلب اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔